بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جامن کا شربت انسان کو چست بناتا ہے اور پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے۔ ہری شملہ موٹاپے کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اور چہرہ جوان رکھتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے موٹاپا دیر سے آئے گا۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیا کریں۔ اس سے نزلہ زکام دور ہو جاتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے انتہائی مفید ہے۔ نیازبو کے پتے کی چٹنی بنا لیں۔ اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس کی چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں۔ یورک ایسڈ اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے اور نظام ہاضمہ کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو سکون دیتا ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فربا اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہے تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہوں ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے۔ دن میں 1 گلاس لازمی پی لیا کریں۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ منہ سے بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے میں لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر بڑھے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ 1 چقندر ابال کر کھا لیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ کریلا قوت باں کو بڑھاتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ دانت کے درد میں گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضہ میں افاقہ ہوتا ہے۔ قد چھوٹا ہے اور موٹاپا زیادہ ہے تو ہریڑ کا مربع روزانہ کھاؤ اور ادرک اور لیموں کا قہوہ بنا کر پیو۔ قد بڑھے گا اور پیٹ کم ہوگا۔ جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو نہانے کے بعد اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی بہاؤ۔ جو بندہ دل کا مریض ہو اس کو گھی کی بجائے کوکنگ آئل کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ تر مچھر او گروپ کا خون پینا پسند کرتے ہیں۔ دن میں 20 منٹ ہنسنا جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، جتنا 3 گھنٹے سونا۔
شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لیں، دل کے درد کے لیے فائدہ مند محسوس ہوں گی۔ روغن بادام، روغن زیتون کی آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ مالش کریں، ہلکے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آدھا چمچ سونف کھانے کے بعد کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگا دیں۔ دانت ٹوٹ جائیں تو دانت کی جگہ پر ایک ٹماٹر کا رس لگا دیں، نیا دانت آ جائے گا۔ منہ کے اندر چھالے نکلنے لگیں تو سیب کا رس پی لو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے چہرے کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ دانت ہلنے لگیں تو دانت پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دو، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ میتھی دانہ کو نہار منہ چوس لیا کرو، 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر منہ دھو لو، 3 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ منہ پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو، بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈی کی زردی کو ملا کر لگاؤ، منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چرچراہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسباگول ملا کر پی لیا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اس بندے کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پیتا ہے۔ اسباگول کا چھلکا نہار منہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ سر درد نہ رک رہا ہو تو ٹیشو پیپر کے اندر اجوائن لپیٹ کر سونگھ لیں، سر درد دور ہو جائے گا۔ چکن اور پیاز کو ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ آپ کی زبان کا رنگ ہلکا سا گلابی ہے تو آپ صحت مند انسان ہیں۔ سنترا استعمال کرنے سے دل مضبوط رہتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ لیٹ کر پانی پینے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ پانی پینے کا بہترین وقت جب کھانا ہضم ہو رہا ہو، یعنی کہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پیو۔ کبھی بھی پلاسٹک کے برتن میں پانی نہ پئیں۔ تیل، مسالے اور گھی کا استعمال کم کرو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل غلط تصور ہے۔ دہی میں کلونجی کا رس ڈال کر بالوں پر لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا نہیں آتا۔